راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored once again to present selected highlights from 2 hour-long mulaqats that took place last weekend. We begin with Swedish office bearers who enjoyed a virtual meeting on Saturday. The virtual mulaqat for Sweden's office bearers came only a day after their country suffered through hours of violent riots. The disorder erupted after a far-right group burned a copy of the Holy Quran. Naturally, the spiritual leader who is the greatest defender of the Holy Quran in this era addressed the issue during the following day's meeting. تو یہاں تو آج سنا ہے فساد بھی کل ہوئے ہیں رات کو، اس کا اثر تو نہیں شہر میں یا آپ کے علاقے میں؟ نہیں پیارے حضور، رات کو ہوئے تھے، اب الگ فضل سے ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں، اس کو دور کرنا ہے۔ یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے جو میں قرآن جلا دوں گا، اور اس کو ٹھیک ہے پولیس نے بھی کہا کہ نہیں اس کو اجازت دی، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی دے دیا اس کو رائٹ ہے اپیل کرنے کا، وہ اپیل کر سکتا ہے۔ اور اس کے جو بعض اس کے جو تھے فالوورز یا اس کی گروپ کے لوگ، انہوں نے پارک میں جا کے جلا بھی دیا کل رات کو۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے جو دہشت گرد عمل ہیں وہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ شاید قرآن میں ہی ہوگا۔ وہ اس ایک آیت کو تو پکڑ لیتے ہیں کہ قتال کرو یا جنگ کرو، جو واقعی اخلاق جو حکم ہے دوسرے کہ کن حالات میں کرو، اس کا کوئی نہیں پتہ ان لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے ان لوگوں کو، اس لحاظ سے بھی آپ تبلیغ کا پلان کریں۔ ہم تبلیغ کے شعبے میں موجودہ صورتحال میں کس طرح کام کریں؟ جو آن لائن تبلیغ ہے بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ۔ یہاں دیکھیں لوگوں کے پاس کیا کیا سوال ہیں، کیا کیا ایشوز اٹھتے ہیں، مختلف سائٹس ہیں، ان میں جا کے ان کو بتائیں کہ ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے، نہ یہ کہ ایتھسٹ بن جائیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیں، اور یا یہ سمجھیں خدا تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، یا خدا تعالیٰ نہیں ہے، یا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اگر دنیا کو بچانا ہے تو یہ کرو، کیونکہ اس کے بعد پھر کرائسس جو آئے گا، اس بیماری کے بعد جو اکانومی جب شٹر ہوتی جائے گی دنیا کی، تو اگلا کرائسس پھر یہ آئے گا کہ پھر دنیا ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جنگیں شروع ہو جائیں گی، جس کے لیے بلاک بنتے ہیں، اور بلاک بننے شروع ہو چکے ہیں یہ۔ تو اس کو بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ خدا کی طرف آؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ لیکن جو بھی میڈیا ہے، آخر لوگوں کے رابطہ دنیا کا ہو ہی رہا ہے نا، اس میڈیا کو آپ بھی استعمال کریں، اور اس طریقے کو آپ بھی استعمال کریں جو دنیا استعمال کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بیٹھ جائیں۔ اور میرا خیال ہے جو باتیں ہو گئی ہیں انہی پہ اگر آپ کام کر لیں، جو بعض ضروری باتیں تھیں وہ کہہ دی میں نے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو نیشنل عاملہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، تفرق مجالس جو ہیں ان کے متعلقہ سیکریٹریان جو ہیں ان کے لیے بھی یہی باتیں ہیں، ان کو بھی یہ یاد رکھنی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانی چاہیے، عمل کروانا چاہیے۔ گراس روٹ لیول پہ سارے کام ہونے شروع ہو جائیں، آپ کی مجالس کے سیکریٹریان جو ہیں، متعلقہ سیکریٹریان ہر شعبے کے، وہ اپنا اپنا کام کریں، ذمہ داری کو سمجھیں، تو نیشنل عاملہ کا بھی کام آسان ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کو بھی آپ پورا کرنے والے بن جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو عہدیدار بنایا گیا ہے، اور اس طرح آپ خلیفہ وقت کے مددگار بھی بن جاتے ہیں، اور جماعت کی خدمت کا جو کام ہے اس کو بھی صحیح طرح سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی پھر آپ کی خدمت جو ہے مقبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف عہدہ رکھنا ہے اور عہدہ رکھ کے پھر کام نہیں کرنا، اور اپنے غلط نمونے قائم کرنے ہیں، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں دینی، آپس میں تعاون نہیں کرنا، شعبوں میں آپس میں مرکزی شعبوں میں اور ذیلی تنظیموں کے شعبوں میں تعاون نہیں ہونا، تو ایسے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ آپ لوگ مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، نظام جماعت کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کام کرتے ہوئے ہر وقت یاد رکھیں
کہ خدا تعالیٰ ہمارے ہر کال اور فعل کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر کام کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں, اپنی تمام پوٹینشلز کو استعمال میں لانا ہے تاکہ ہم جماعت کے صحیح فعال رکن بھی بن سکیں اور جماعت کی صحیح رنگ میں خدمت بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The next day's virtual mulaqat was with Khuddam in the Netherlands. One questioner asked whether, given the current world circumstances, there should be a focus on farming. سوال یہ ہے کہ پہلے جب یورپین یونین اکٹھی ہوئی ہے, انہوں نے ہر ملک نے اپنا اپنا علاقہ بانٹ لیا کہ تم فروٹ اگاؤ گے, تم کراپ اگاؤ گے, تم فلاں چیز اگاؤ گے, تم فلاں چیز اگاؤ گے. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ یورپین یونین قائم ہے اس وقت تک تو بڑی اچھی بات ہے, یہ کرتے رہے. اب ہالینڈ کے ذمہ انہوں نے لگایا ہوا ہے ان کے یہاں ڈیری پروڈکٹ ہیں یا فروٹس ہیں, اور فروٹس بھی خاص قسم کے ہیں, پیئرز اور وغیرہ اور سم تھنگ لائک دیٹ ہیں. یو کے بریگزٹ سے نکل گیا ہے, پھل منگوانے کے لیے بھی مشکل پیش آئے گی تھوڑی دیر بعد جب یہ پورا نکل جائیں گے, اور ویٹ کرائسس بھی آ جائے گا. تو انہوں نے ان کو مشکلات پیش آئیں گی. اس لیے یو کے لیے تو ضروری ہے کہ ایگریکلچر پہ فوکس کریں اور زیادہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور سیلف سفیشینٹ بنیں اپنی ایگریکلچر میں, گرین میں بھی اینڈ ویجیٹیبل میں بھی اور فروٹس میں بھی. جہاں تک یورپ کا سوال ہے, جو یورپ کا جو گرین ہے اس میں وہ سیلف سفیشینٹ ہی ہیں تقریباً, بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح پھل وغیرہ ہیں, کچھ سبزیاں ہیں جو ٹراپیکل علاقوں سے لاتے ہیں, یہ وہ یہاں ہو نہیں سکتی سوائے اس کے گرین ہاؤس بنا کے اس پہ لگائی جائیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ملکوں کی پیداوار کے لحاظ سے وہ کریں. اگر یورپ ایک رہے گا تو ٹھیک ہے, کل کو کوئی یورپین ملک بھی نکلتا ہے یورپین یونین سے پھر اس کو مشکل پڑے گی جس طرح انگلستان کو مشکل پڑ رہی ہے. پھر رشیا جب تھا اکٹھا اس وقت انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ فلاں اسٹیٹ میں گندم اگے گی, فلاں میں کاٹن اگے گی, فلاں میں فلاں کراپ ہوگی, اور جب ٹوٹ گئے تو پھر ان کو مسائل پیدا ہوئے ان کی اسٹیٹس کو بھی. اور اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکٹھے رہیں, اور اگر کہیں چانسز پیدا ہونے کا امکان ہے تو جو پولیٹیشنز ہمارے ہیں ان کو یہ سوچنے سے پہلے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے, اپنے لوگوں کی جو اسٹیپل فوڈ ہے اس کو مہیا کرنے کے لیے بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہماری مہیا کرے گا, اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. بغیر پلاننگ کے چھوڑ دیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو اب یو کے کا ہونے والا ہے. وہ سارے یورپین یونین کے ملکوں کو دیکھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے یورپ کی جو ہماری یورپین یونین میں شامل ہیں 26-27 ملک, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہماری پروڈیوس کیا ہے ہر سال کی مختلف گرینز کی, اور اس پروڈیوس کو ہم نے کس طرح مزید بہتر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کی بات, کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر جنگ ایسی ہوتی ہے, اگر اس کے بعد پھر کرائسس آتا ہے اور کرائسس کے بعد جنگ ہوتی ہے, تو اس میں پتہ نہیں اگر کہیں کسی نے پاگل پنے میں ایٹم بم استعمال کر دیا تو نہ وہاں ایگریکلچر رہنی ہے نہ وہاں کچھ اور چیز رہنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے. Another questioner asked if beloved Huzur could share a personal memory. I remember when there was no restriction in Pakistan and we used to hold our ijtimas. And at that time, when we would hold our ijtimas, we used to do camping. Every group or khadim will have their own tent, and then that tent is made of your bed sheets, not a proper tent as you find here. So with the help of the bed sheets, we used to erect our tents, right? And that was very special moment. Everyone was very much excited from very childhood. Even when we were atfal, we used to erect our tents. So we will know that now we have 3 days camping here, and we shall live in that premises where Ijtima is going to be held, and we used to live there. Ijtima, the premises was also there, Ijtima Gah, and that was a very excited moment when every year we would wait for
اجتماع, so that we can do camping outside and enjoy our اجتماع. That was one of the moments which I liked very much. One subject raised was how best to guide young children towards Allah the Almighty. بات یہ ہے کہ بچوں کو تو تربیت اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو تربیت کرو ہیں. اسی لیے ہم اسلام میں یہ رائج ہے اور یہ سنت ہے. آن سلم یہ فرمایا کرتے تھے اور پھر ہم کرتے بھی اسی بات پہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے کان میں پڑھے. ٹھیک ہے, اور توحید پہ وہ قائم ہو. تو بچپن سے جو تربیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے دن سے شروع کر دو. یہ نہ دیکھو کہ بچہ چھوٹا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بچہ چھوٹا ہے اس کو بتاؤ, کوئی چیز تم دیتے ہو تو تم کہو کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا, اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت مہیا کی. ہم نے توحید کو قائم کرنا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان پیدا کرو کہ جو چیز وہ حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو کے لیے ان کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ میں ایسا ایسا یقین بڑھنا شروع ہوگا. پھر بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دیتا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. پھر اسی لیے کہو کہ تم ابھی چھوٹے ہو, تمہیں پتہ نہیں, تم خود دعا کیا کرو اللہ میاں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح انعامات دیتا رہے, ہمیں فضل کرتا رہے ہمارے پہ. اور ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا پتہ لگ گیا ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جب تم بڑے ہو گئے تم بھی نماز پڑھنے شروع کر دو گے. پھر جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو یہی آنسر نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, نماز فرض ہے. اور ایسا ایسا اس کو 2 یا 3 یا 4 جتنی نمازیں بچہ پڑھ سکتا ہے نا پڑھتا رہے. اور جب 10 سال کا ہو جائے, میچور دماغ ہو جاتا ہے اس وقت, پھر اس کو نماز پڑھنے کی طرف عادت ڈال دو. تو یہ شروع کی جو تربیت ہے وہی ہے جو بچے کو آخر تک کام دیتی ہے. اور قرآن کریم بھی بچہ پڑھتا ہے پھر اس کو, لیکن اتنا سٹریس بھی نہ بچے پہ ڈالو کہ 3 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر دو, 4 سال کی عمر میں وہ تھک جائے, اور جب 11 سال کی عمر کا ہو تو باہر کے ماحول میں جائے اور آزادی اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائے. ایک درمیانہ رویہ اختیار کرو, بچے کو سمجھاؤ, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان دلواؤ, اسلام کی سچائی کا ثبوت دو. اس زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا دین کی سچائی کے لیے, قائم کرنے کے لیے, اس کی باتیں بتاؤ. انٹرسٹ پیدا کرو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کر, چھوٹے چھوٹے صحابہ کے واقعات سنا کر, نبیوں کے واقعات سنا کر, اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوئے ہیں لوگوں پہ ان کی کہانیاں سنا کے, جو تم پہ فضل ہوئے ہیں اس کی کہانی سنا کے. تو اس طرح ایک محبت پیدا کی جاتی ہے. ایک نیک نیتی سے ماں باپ توجہ سے کرتے رہیں, بچوں کو سمجھاتے رہیں, دین کی طرف لاتے رہیں, تو پھر دین سے وہ اٹیچ ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ کی طرف رجحان بھی آئے گا, پھر نمازوں کی طرف توجہ بھی ہوگی. لیکن یہ کہہ دینا نہیں بچے کو چھوڑ دو, بڑا ہوئے گا تو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا پنجابیوں کی طرح, یہ نہیں کام چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سبق دیا کہ پہلے دن سے تربیت کرو, اس لیے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, قوالی کات بات کوئی نہیں ہے. بچے کی تربیت ساتھ ساتھ کرو اس کی عمر کے لحاظ سے, اور اپنے نمونے دکھاؤ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلو پھر بیٹھ جائیں, سمجھ آ گئی تو. حضور میرا سوال ہے, ایک خادم کو کون سے کام کم از کم روزانہ کرنے چاہیے؟ ایک خادم کو کم از کم روزانہ 5 نمازیں وقت پہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, فجر کی نماز فجر کے وقت اٹھ کے پڑھو, اور اگر قریب نماز سینٹر یا مسجد ہے تو وہاں باجماعت جا کے پڑھو. اور کام پہ جانے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی نماز سینٹر میں پڑھیں, اور کام پہ ظہر عصر کی نمازیں بھی پڑھیں. اپنی 5 نمازوں کو پہ پابندی کر لیں کیونکہ یہ بنیادی حکم ہے. ٹھیک ہے, اس کے یہ تو روزانہ کام ہے, یہ کام کر لیں گے. اور اس لیے نماز پڑھیں گے, ٹکریں نہیں مارنی, اس لیے نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں نے اس لیے نماز پڑھنی ہے. تو پھر جو باقی اخلاق ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں گے تو یہ دعا جب دل سے نکلے گی تو وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
دین روحانی معاملے میں بھی صراط مستقیم پہ چلائے، صحیح گائیڈ کرتا رہے اور آپ ادھر ادھر ڈیویٹ نہ کریں اس کے صحیح راستے سے، اور جو اخلاقیات ہیں دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، جو اللہ کی تعلیم ہے، اس کے اوپر بھی صحیح چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے تو ظاہر ہے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد کر، ہمیں بچا لے ان لوگوں سے جن کو تم نے سزا دی اور جنہوں نے جو اپنے صحیح راستے سے پھر گئے، ٹھیک؟ پھر اس کی رحمانیت مانگیں، اس کی رحیمیت مانگیں، اور پھر صرف دنیا کی نہ باتیں مانگیں، اگلے جہان کی بھی باتیں مانگیں۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے سنجیدگی سے، ایک خادم اگر یہ سنجیدگی سے نماز پڑھ لے گا نا تو اس نے سمجھ لیں سب کچھ کر لیا۔ And that second virtual mulaqat we just saw was with Khudam from the Netherlands. We now turn to our final segment, a brief clip from this week's Friday sermon. صحابہ کا ذکر چل رہا تھا اور حضرت زبیر کا ذکر کچھ باقی تھا جو میں نے بیان کرنا تھا، آج وہی بیان کروں گا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید کا مقام ایسا تھا کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔